ایک وقت تھا جب دنیا نقشوں میں نہیں، قافلوں میں جڑی ہوئی ہوتی تھی۔ سلک روڈ، شاہراہ ریشم نام آپ نے سنا ہوگا۔ سلک روٹ کا آغاز ایک تجارتی راستے کے طور پر چائنیز ہینس ڈائنسٹی کے دوران ہوا، لیکن یہ ارتقا پا کر ایک تہذیبی اور روحانی راہداری بن گیا جو دلوں میں ثقافتوں اور خیالات کو آپس میں جوڑتا ہے۔ بخارا کے ایک قدیم بازار میں گھومتے پھرتے اس احساس سے پہلی مرتبہ میں خود آشنا ہوا۔ یہ راستے اور یہ بازار صرف مال و دولت نہیں لے کر جاتے تھے، یہ دلوں کو، قلب کو جوڑ دیا کرتے تھے، کیونکہ انہی راہوں پر تجارت کے ساتھ صوفیہ کرام بھی اسلام کی شمع روشن کرنے گھروں سے نکل کر دنیا میں پھیل رہے تھے۔ خلافت راشدہ کے بعد اقتدار کا رخ بدلا، اقتدار اور حق کے درمیان کشمکش شروع ہوئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قید ہو گئے، حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑے برسائے گئے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب عرب میں معتزلہ جیسے فتنے حکمرانوں کی سرپرستی میں آئمہ کی تذلیل اور شہادت کا سبب بنے۔ پھر ایک نیا رخ جنم لیتا ہے، اور اسی دوران مغرب استعمار بھی ابھر رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب جنگیں صرف میدانوں میں نہیں، یہ نظریات میں بھی لڑی جاتی تھیں، یعنی نیریٹیوز کاؤنٹر نیریٹیوز۔ کچھ روایات ایک کردار کا ذکر کرتی ہیں جسے ہیمفر کہا جاتا ہے، ایک برطانوی جاسوس جس کو امت میں فرقے اور فساد پھیلانے کا ٹاسک ملا تھا۔ کہاں سے؟ برٹش منسٹری سے، نو آبادیاتی برٹش منسٹری۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کا نظام کیسے بنتا ہے اور کیسے ٹوٹتا ہے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چند صدیوں بعد ایک نیا ورلڈ آرڈر جنم لیتا ہے۔ آج پھر دنیا ایک بڑے تصادم سے گزر رہی ہے۔ امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی نے صرف جنگ ہی نہیں دکھائی بلکہ بہت سی حقیقتوں کو بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ ریاستیں مفادات کے ساتھ کھڑی ہیں، اصول کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور ایک سوال ابھر رہا ہے: اس آخری سانسیں لیتے ہوئے مغربی ورلڈ آرڈر نے دنیا کو کیا دیا، اور منحص الامت ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ کیا اب ہم واقعی ایک امت ہیں یا صرف جغرافیوں میں بٹے مفادات؟ یہ تصادم جو اس دم توڑتے ورلڈ آرڈر نے دنیا کو دیا، وہ صرف زمین کا نہیں، دلوں اور تہذیبوں کا بھی ہے۔ اور اگر مسئلہ صرف سیاست یا سرحدوں کا نہیں، تو پھر اصل مسئلہ کہاں ہے؟ کیا مسئلہ ترقی کا ہے یا ملکوں اور خاندانی مالی مفادات کا؟ مجھے لگتا ہے اس ورلڈ آرڈر کو چلانے والے، چاہے وہ مغرب ہو یا عرب دنیا، دونوں نے نہایت سفاکی سے بنی نوع انسان کا قتل عام کیا۔ اگر بالخصوص مسلمانوں کی بات کریں تو وہابیت جیسے فتنے کو استعمال کر کے امت مسلمہ کو اتنے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جو کہ گننا بھی اب مشکل ہو گئے ہیں۔ اگر دنیا کی تمام سڑکیں اور بندرگاہیں ایک دن کے لیے خاموش ہو جائیں، کاروبار زندگی معطل ہو جائے، تو دنیا رک سکتی ہے، لیکن اگر دلوں کے راستے بند ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ سامعین، دنیا ٹوٹ جائے گی۔ یہ کہانی آبی گزرگاہوں کی نہیں، دلوں کی ہے، قلب کی ہے۔ اور اگر مسئلہ دلوں کا ہے تو ہمیں تاریخ کی طرف جانا ہوگا۔ دی گولڈن پاسٹ، صوفی سویلائزیشن، صوفی ورلڈ آرڈر۔ ایک وقت تھا جب دنیا نقشوں میں نہیں، قافلوں میں جڑی ہوئی ہوتی تھی۔ سلک روڈ، شاہراہ ریشم نام آپ نے سنا ہوگا۔ سلک روٹ کا آغاز ایک تجارتی راستے کے طور پر چائنیز ہینس ڈائنسٹی کے
دوران ہوا، لیکن یہ ارتقا پا کر ایک تہذیبی اور روحانی راہداری بن گیا جو دلوں میں ثقافتوں اور خیالات کو آپس میں جوڑتا ہے۔ بخارا، مرو، لاہور، کاشغر، ہرات، دہلی، قندار، بریلی، یہ سب اور یورپ تک ایک لڑی میں جڑی کڑیاں ہیں۔ بخارا کے ایک قدیم بازار میں گھومتے پھرتے اس احساس سے پہلی مرتبہ میں خود آشنا ہوا۔ یہ راستے اور یہ بازار صرف مال و دولت نہیں لے کر جاتے تھے، یہ دلوں کو، قلب کو جوڑ دیا کرتے تھے، کیونکہ انہی راہوں پر تجارت کے ساتھ صوفیہ کرام بھی اسلام کی شمع روشن کرنے گھروں سے نکل کر دنیا میں پھیل رہے تھے۔ حضرت عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، بالمعروف داتا صاحب، غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے آباء و اجداد، ان کے بزرگ اور ان جیسے بہت سارے صوفیہ نے ہزاروں میل پھیلی انسانیت کو اسلام کے پیغام سے جوڑا۔ افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، فارس اور ترکیہ سے نکلے ان روحانی قافلوں کے نشان آج بھی بر صغیر کے چپے چپے میں نظر آتے ہیں۔ یہ عادل حکمرانوں کا اولیاء کرام سے ایک روحانی کنیکشن تھا، جو غزنوی کو داتا صاحب، سلطان صلاح الدین ایوبی کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین غوری کو اجمیر شریف اور احمد شاہ ابدالی کو حضرت میاں عمر چمکنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لاتا رہا۔ یہ صوفی واریئرز تھے، اور یہ تھا روحانی ورلڈ آرڈر۔ اس روحانی ورلڈ آرڈر کے بارے میں ابھی آگے اور بات ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس صوفی سویلائزیشن یا صوفی ورلڈ آرڈر سے پہلے دنیا میں آخر کیا چل رہا تھا؟ آئیے مختصر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ جان سکیں کہ دنیا میں اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد اقتدار کا رخ بدلا، اقتدار اور حق کے درمیان کشمکش شروع ہوئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قید ہو گئے، حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑے برسائے گئے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب عرب میں معتزلہ جیسے فتنے حکمرانوں کی سرپرستی میں آئمہ کی تذلیل اور شہادت کا سبب بنے۔ اموی اور عباسی حکمرانوں نے طاقت کے بل پر حکومتیں کیں عمومی طور پہ، لیکن ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، اور ایسی ہی ایک ایکسیپشن کا نام حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ماورائے نہر یا موجودہ ازبکستان کے شہر سمرقند میں حضرت امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ اسی معتزلہ تحریک کے خلاف سینہ سپر ہو گئے اور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ ترکستان، وسط ایشیا اور خراسان میں خانقاہیں، روحانیت، اخلاق نے امت کو سنبھالا۔ یہاں ایک توازن تھا، ایمان، تصوف، علم، سائنس، امن، اور یہی روحانیت بعد میں سلطنتوں کی بنیاد بنی، اور یہ تھا ایکچول صوفی ورلڈ آرڈر جس نے بنائی تیموری، عثمانی اور مغلیہ سلطنتیں۔ طاقت حکمرانوں کے پاس، دل صوفیہ کے پاس، پلان حکمرانوں کا، اپروول اولیاء کرام کا۔ لیکن یہ توازن زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ 17ویں صدی میں پھر ایک نیا رخ جنم لیتا ہے، اور اسی دوران مغرب استعمار بھی ابھر رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب جنگیں صرف میدانوں میں نہیں، یہ نظریات میں بھی لڑی جاتی تھیں، یعنی نیریٹیوز کاؤنٹر نیریٹیوز۔ کچھ روایات ایک کردار کا ذکر کرتی ہیں جسے ہیمفر کہا جاتا ہے، ایک برطانوی جاسوس جس کو امت میں فرقے اور فساد پھیلانے کا ٹاسک ملا تھا۔
कहाँ से? ब्रिटिश मिनिस्ट्री से, नौ आबादियाती ब्रिटिश मिनिस्ट्री। और उसको मिला नज्द के सहरा में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, जिसने उस दौर का सबसे बड़ा फितना बर्पा किया, जिसकी बुनियाद तौहीन रिसालत थी, जिसने इस्लाम की रूह को इस्लाम के बदन से खींचने की कोशिश की, जिस पाक रूह का नाम रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने अहले बैत, सहाबा और औलिया कराम के मज़ारात की बेहुरमती की, जिसने रूहानियत को शिर्क बताया, जिसने अरब पर एक खौफनाक तारीख रकम की। अरब हत्ता के हिजाज की जमीन मुसलमानों के खून से रंग दी गई। हैम्फर ने एक और काम किया, इस फितने का एक सियासी इत्तेहाद कराया आले सऊद से। यूं फितने को मिली सियासी ताकत, और फिर क्या होना था। MI6 के ब्रिटिश ऑफिसर कर्नल लॉरेंस, मशहूर और मारूफ लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ने सल्तनत उस्मानिया को डिबोने में अरबों को इस्तेमाल किया। हिजाज पर नजदियों का कब्जा हुआ और मुसलमान टूट फूट का शिकार हो गए। क्या ये महज इत्तेफाक था या एक पैटर्न? वहाबियत, आले सऊद और मगरबी इस्तेमार ने रूहानियत को चैलेंज किया। किस तरह? वहाबियत खुद, सल्फियत, और नतीजा क्या निकला? खारजियत, जिसका नतीजा बहुत खतरनाक था। पूरी दुनिया बमए उम्मत तकसीम, दिल दूर। अरब तो कमजोर हुए ही, साथ साथ अजम भी रूहानी तौर पर डिटेरिएट हो गया। अरब में वहाबियत तो अजम में सल्फी, देवबंदी, ना जाने कौन कौन से ग्रोह बन गए। अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका था, जहां ताकत ने जगह ले ली थी मोहब्बत की, इंतशार ने जगह ले ली थी इत्तेहाद की। ये वर्ल्ड ऑर्डर आज तक चल रहा है। कभी इसकी मांगें बरतानिया के हाथ में होती हैं, कभी पूरे यूरोप के हाथ में होती है, और कभी इसराइल और अमेरिका के हाथ में। और यूं लाखों मुसलमानों के ईमान व अकीदे से खेला गया। सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत मुगलिया को टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे बराए नाम इस्लामी मुल्क बनाए गए, और फिर एक एक करके इन इस्लामी ममालिक में से रही सही रूहानियत को भी मिटाया गया। 70 और 80 की दिहाई इस सल्फी आइडियोलॉजी को बिलाद सूफिया अफगानिस्तान ले आई। यह आले सऊद और मगरबी इस्तेमार का रूहानी वर्ल्ड ऑर्डर पर आखिरी वार था। अफगानिस्तान पे बरास्ता पाकिस्तान। इस तकसीम का सबसे वाज़ेह असर आज कहाँ नजर आता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो खित्ते जो कभी रूहानियत में जुड़े थे, फितना और फसाद से दो चार हो गए, लेकिन आज दुनिया इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग के असरात के तौर पर एक यूनिपोलर वर्ल्ड को मल्टीपोलर वर्ल्ड में तब्दील होते देख रही है। वहाबियत और पेट्रो डॉलर का उरूज अपने अंजाम को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल के बदले युआन, डॉलर नहीं। तो अगले वर्ल्ड ऑर्डर को चीन और रूस लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वर्ल्ड ऑर्डर में चीन शायद मरकजी किरदार अदा करे। चीन अफगानिस्तान की असर नौ तामीर कर रहा है, ईरान के साथ खड़ा है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से बेहतरीन ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान से भी दोस्ती निभाने की एक मुमताज तारीख रखता है। यूं ऐसा लगता है कि जैसे मावराए नहर और खुरासान में उनकी असल रूह फूंकी जा रही है। लेकिन क्या ये इत्तेहाद वहाबियत, देवबंदियत, अहले हदीस, कादियानियत जैसे बड़े बड़े खौफनाक तूफानों का रुख मोड़ सकता है? बंदरगाहें और रास्ते तो बन रहे हैं, लेकिन ये काफी हैं? अगर नहीं तो क्यों? आज हम बहैसियत मुसलमान एक उम्मत के तौर और बहैसियत पाकिस्तानी एक मुमलिकत के तौर पर कहाँ खड़े हैं? माशी, माशरती, सियासी, फौजी, हर लिहाज से देख लीजिए। तो क्या इसका कोई हल है? अब जबकि मगरिब के इस्तेमार की ताकत ख़त्म हो रही है और मशरक़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर बग़ैर दिलों के जोड़ने किसी काम का है? और यहीं से बात शुरू होती है उस रूहानी वर्ल्ड ऑर्डर की, जिसकी अब इस वक्त दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अमन के लिए। तारीख ने अपने आप को अब फिर दोहराना है। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, वस्त एशिया, तुर्की, ये सब चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का
حصہ ہیں، اور یہی ہے پرانے سلک روٹ کا ماڈرن ماڈل۔ چین کے پرانے سلک روٹ میں نئی روح پھونکنا اس وقت دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتی ہے جب ہم خانقاہوں کے ذریعے مسلمانوں کو جوڑیں گے۔ اب جب دنیا نے پچھلے 100 سال میں وہابیت اور اس سے جڑے تمام فرقوں کی اصلیت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، تو اب شاید وقت آ گیا ہے کہ پرانے سلک روٹ اور آج کے BRI CPAC کو پرانی روحانیت سے جوڑ دیا جائے، روح محمدی کو مضبوطی سے پکڑا جائے، اولیاء کا احترام کیا جائے، اور مسلمان پہلے کی طرح اس نئے صوفی ورلڈ آرڈر کو لیڈ کریں۔ یہ ہے وہ امتزاج جو دنیا کو ایک پر امن ورلڈ آرڈر دے گا، صوفی ورلڈ آرڈر 2.0۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ورلڈ آرڈر کے لیے کیا پری ریکوزٹس ہے؟ ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی، افغانستان اور پاکستان کے درمیان صلح، یا عرب بادشاہوں کا خاتمہ؟ یہ امت کے روحانی انحطاط کے سمٹمز ہیں، یہ علاج ہرگز نہیں۔ ہمیں اب ریاستیں نہیں، ان کے اندر کے گلے سڑے معاشروں کو ٹھیک کرنا ہے۔ سلطنتیں سڑکوں پہ بنتی ہیں، مگر تہذیبیں قلب میں، دلوں میں بنتی ہیں۔ اگر ہمیں مستقبل بنانا ہوگا تو ہمیں دونوں کو جوڑنا ہوگا۔ یہ صرف ایک ڈاکیومنٹری نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے، جس کا آغاز آج سے 125 سال پہلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اپنے 20 نکاتی پروگرام میں تفصیل سے پیش کیا۔ افسوس کہ ہماری نظر اس پر آج تک نہ پڑی۔ اگلی قسط میں آپ سے 20 نکاتی پروگرام پر بات چیت ہوگی، سحر حاصل بات چیت ہوگی۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ اب ریاستوں نے روحانیت سے جڑنا ہے، اور یہی ہے صوفی ورلڈ آرڈر 2.0۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔